عمران خان کو اڈیالہ جیل سے بھی کسی اور جیل میں منتقل کر دیا جائے گا، اور ایسے میں پاکستان کے اندر پاکستان تحریک انصاف اور عمران خان کی فیملی تو آواز اٹھائے گی، لیکن عمران خان کے بیٹے اور سابق اہلیہ جمائمہ گولڈ سمتھ بھی اس پر مسلسل آواز اٹھانا چاہ رہے ہیں، لیکن انہیں بھی آواز بندی کا سامنا کرنا پڑا ہے۔ یعنی ایک سوال آپ کے ذہن میں یہ پیدا ہوگا کہ جمائمہ اور ان کے بیٹے قاسم اور سلیمان کو آواز بندی کا سامنا کس طرح کرنا پڑ سکتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، ابھی تک آپ لوگوں نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سب سے پہلے سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن ضرور کلک کریں جیسے نیو ویڈیو آنے والے آپ تک پہنچتا رہے۔ یہ ٹویٹ کر کے خود جمائمہ گولڈ سمتھ نے بتایا، اور اس میں ایلان مسک سے یہ مطالبہ کیا ہے کہ آپ نے ٹویٹر کو خرید کر ایکس میں تبدیل کیا تو ساتھ یہ وعدہ کیا تھا کہ یہاں کسی کی آواز پر پابندی نہیں لگائی جائے گی۔ جمائمہ نے اپنے ٹویٹ میں ایلان مسک کو ٹیگ کرتے ہوئے لکھا کہ گزشتہ 22 مہینے سے عمران خان قید تنہائی کا شکار ہیں اور انہیں کسی سے ملنے نہیں دیا جا رہا، یہاں تک کہ کورٹ آرڈرز کے باوجود عمران خان کے دونوں بیٹوں کا بھی ان سے کوئی رابطہ نہیں کروایا جا رہا۔ جمائمہ نے اپنے ٹویٹ میں لکھا، ایسے میں ٹویٹر یعنی ایکس وہ ایک پلیٹ فارم ہمارے پاس بچتا ہے جہاں ہم دنیا بھر میں عمران خان کے لیے آواز بلند کر سکتے ہیں اور انسانی بنیادی حقوق کے بغیر سیاسی قیدیوں کے متعلق آواز اٹھائی جا سکتی ہے۔ اس کے باوجود جمائمہ نے کہا کہ جب بھی وہ ٹویٹ کرتے ہیں، خاص طور پر پاکستان کے اندر اور دنیا بھر میں، ان کی ریچ کو زیرو کر دیا جاتا ہے، یعنی یہ ٹویٹ زیادہ لوگوں کو شو ہی نہیں ہوتا، جبکہ آپ نے اس ٹویٹر کو خرید کر ایکس میں بدلتے ہوئے کہا تھا کہ آپ یہاں پر آواز اٹھا سکتے ہیں، اگر آپ کی آواز کوئی نہ بھی سنے تب بھی آپ پر پابندی نہیں ہوگی۔ اب ایک طرف تو جمائمہ گولڈ سمتھ کے ٹویٹس کے اوپر ایکس کی طرف سے پابندی لگائی جا رہی ہے، اور وہیں عمران خان کو اڈیالہ جیل سے کسی دوسری جگہ منتقل کیے جانے پر بی بی سی نے اپنی ایک رپورٹ دی ہے۔ بی بی سی کی جانب سے کہا گیا ہے کہ عمران خان کو کسی دوسری جیل میں منتقل کرنے کی خبریں اب سے نہیں بلکہ کچھ عرصے سے گردش کرتی رہی ہیں، جبکہ اڈیالہ حکام کا یہ کہنا ہے کہ ان کی جانب سے اس کی تردید کی جا رہی ہے اور یہ موقف اختیار کیا جا رہا ہے کہ سابق وزیر اعظم کو کسی جیل میں منتقل نہیں کیا جا رہا۔ بی بی سی نے اپنی رپورٹ میں کہا کہ اس حوالے سے خفیہ اداروں نے کیا تجویز دی، یہ بھی انتہائی اہم ہے۔ بی بی سی نے اپنی رپورٹ میں لکھا کہ خفیہ اداروں کی جانب سے دی گئی اس تجویز میں کہا گیا کہ ہر ہفتے ملاقات کے دنوں میں اڈیالہ روڈ پر کاروباری سرگرمیاں شدید متاثر ہوتی ہیں۔ اس کے علاوہ بچوں کے تعلیمی ادارے بھی بند کرنے پڑتے ہیں، جس کی وجہ سے نہ صرف وہاں کے دکاندار بلکہ والدین بھی سراپا احتجاج ہیں۔ بی بی سی کی رپورٹ کے مطابق ایک اہلکار اس رپورٹ میں اس بات کا بھی ذکر کر رہے ہیں کہ اڈیالہ جیل کے گرد و نواح میں واقع متعدد دیہات میں رہائش پذیر سینکڑوں طلباء روزانہ کی بنیاد پر پنڈی کے دیگر علاقوں میں قائم تعلیمی اداروں میں پڑھنے جاتے ہیں۔ اہلکار کے مطابق رپورٹ میں اس بات کا بھی ذکر ہے کہ اڈیالہ روڈ راولپنڈی شہر کو ملانے والی واحد شاہراہ ہے، اور جس روز عمران خان سے ان کی فیملی یا پارٹی کے لوگوں کی ملاقات ہو تو سیکیورٹی کے باعث اس روڈ کا 3 کلومیٹر کا حصہ بند کر دیا جاتا ہے جو اڈیالہ جیل کے قریب سے گزرتا ہے۔ اس کے علاوہ قریبی دکانوں کو بھی اس روز بند کر دیا جاتا ہے۔ اہلکار کے مطابق اس رپورٹ میں یہ ذکر بھی کیا گیا ہے کہ گزشتہ کئی ماہ سے جاری اس صورتحال کے تناظر میں علاقہ مکینوں نے منتخب نمائندوں سے بھی متعدد ملاقاتیں کیں، جس میں ان سے حلقے کے منتخب نمائندوں کی جانب سے حل نکالنے کا مطالبہ کیا گیا ہے۔